امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور جیش العدل کے نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان تنظیموں کے اثاثے بھی منجمد کیے جائیں گے۔ پاکستان کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ پیشگی شرائط مان چکے، اب قرض ملے گا یا نہیں؟ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا۔ گیس اور بجلی مہنگی ہونے کے بعد پاکستان کو $6 ارب قرضہ ملنے کی امید۔ کالا دھن سفید کرنے کی مہلت کا آخری روز 3 جولائی کے بعد ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ختم ہو جائے گی۔ اثاثے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اپوزیشن کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی تیاری۔ وزیر اعظم کا پروڈکشن آرڈر سے متعلق بڑا فیصلہ۔ کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے۔ قانون میں ترمیم کے لیے معاملہ وزارت قانون کے سپرد کر دیا۔ کرپٹ افراد کو سیاسی قیدی کے درجے کی بھی مخالفت کر دی۔ پیپلز پارٹی رہنما کی وزیر اعظم کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق فیصلے پر تنقید۔ کہا عمران خان وزیر اعظم ہے، جج نہیں۔ پروڈکشن آرڈر اراکین اسمبلی کا حق ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا ایک صوبے کا آئینی سربراہ اپنی ہی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال بھی احتساب کے رڈار میں آ گئے۔ نیب نے ناروال اسپورٹس سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کے الزام میں آج طلب کر لیا۔ بڑا رہنما سلاخوں کے پیچھے۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناءاللہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل منتقل۔ اے سی ملے گا نہ ہی ٹی وی۔ نون لیگ پنجاب کے صدر کو ملی عام کیٹیگری۔ متوالوں کا دن بھر احتجاج۔ گزشتہ روز غصہ دکھانے والے کارکنان جیل پہنچ گئے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کا رانا ثنا کی اہلیہ کو ٹیلی فون، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ لیگی صدر کے وزیر اعظم پر کھل کر لفظی وار۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی ناکام پالیسی سے بوکھلا چکے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، جھکایا نہیں جا سکتا۔ ہتھ کنڈے آواز دبا نہیں سکتے۔ شاہد خاقان عباسی بھی بول پڑے۔ گاڑی میں منشیات 21 کلو، باہر نکلتے ہی 15 کلو ہو گئی۔ طنز دے مارا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری پارٹی سے لوگ وفاداری بدل کے دوسری پارٹی میں جائیں گے ان کا دھرنا کیا جائے گا اور اس دھرنے کو میں خود لیڈ کروں گا۔ یہ 2 چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر لیگی رہنماؤں کو تشویش۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں علی پرویز نے کہا رانا ثناءاللہ نے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے گھروں کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ منشیات برآمد ہوئی تو اس کا کوئی تو گواہ ہوگا۔ جعلی اکاؤنٹ کیس احتساب عدالت میں آصف زرداری کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر برہم۔ کہا ٹیکس ٹیکس اور ٹیکس، تحریک انصاف سے ملک نہیں چل رہا۔ رانا ثنا کی گرفتاری کی بھی مذمت کی۔ سوال کیا کیا وہ گاڑی میں منشیات لے کر جا رہے ہوں گے؟ رانا ثناءاللہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشقاوان نے دعویٰ کر دیا۔ کہتی ہیں دکھ ہے کہ MNA پر ایسا الزام لگا لیکن یہ آسانی سے پیسہ کمانے کے چکر میں ہوا۔ رانا ثناءاللہ اگر بے گناہ ہے تو عدالت میں ثابت کریں۔ فیصل آباد میں پولیس کی مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔ برسا مشتعل، لاش جڑوالا روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس چوکی کو بھی آگ لگا دی۔ اب آگے مزید مہنگائی کا کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ انسان بہت مشکل ہے کنٹرول پہ آئے۔ کوئی سی بھی چیز لے لو، اے سے لے کے زیڈ تک ایسی چیزیں ہیں جو وہ پرائس کنٹرول ہے ہی نہیں ہمارا، اور جو بھی ادارے ہیں پرائس کنٹرول بالکل ہی نہیں۔ عجب مہنگائی کی غضب کہانی، ادارہ شماریات کی زبانی۔
गुज़िश्ता माली साल के दौरान महंगाई मुक़र्ररा हदफ से ज़ायद रही। 6% से बढ़कर 7.34% ने अवाम की चीखें निकाल दी। चीनी, घी, आलू, गोश्त, प्याज, टमाटर सब महंगा। जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाई। चीनी की कीमत टैक्स की वजह से बड़ी, इजाफी रकम मुझे नहीं हुकूमत को मिल रही है। जहांगीर तरीन की PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिलावल की तनकीद, कहा गैर सजा याफ्ता साबिक सदर का इंटरव्यू सेंसर कर दिया जाता है और सजा याफ्ता नाअहल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौम को ज़रूरी पॉलिसी बताता है। ये है नया पाकिस्तान, मुनाफिकों का पाकिस्तान। मरियम औरंगजेब ने जहांगीर तरीन की PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत करार दे दी। गरीब अवाम के अमीर मुंतखब नुमाइंदे, इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम 10 करोड़ 82,36,000 से जायद असासों के मालिक। सबसे अमीर बिलावल भुट्टो 1 अरब 54 करोड़ के असासे। साबिक सदर 66 करोड़ के असासों के मालिक। दोनों दुबई के अकामा होल्डर्स भी निकले। शहबाज शरीफ के पास 19 करोड़ के असासे हैं। सबसे गरीब मुराद सईद 36 लाख कैश और 15 तोला सोना है। आप दवाइयाँ रोक दें, आप डॉक्टर मौलवी को रोक दें और परहेजी खाने को रोक दें, इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? परहेजी खाना इन्हें वहाँ साफ सुथरे माहौल में पकवा के देंगे और वो खाया जाएगा, लेकिन ये अभी हतमी फैसला नहीं है, इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। आज झूठ बोला गया कि इसको कर दिया गया। नवाज शरीफ की सेहत पर शहबाज शरीफ और शहबाज गिल आमने सामने। लीगी सदर का नवाज शरीफ की अद्वियात, इलाज, मुआवजा और परहेजी खाना रोकने का इल्जाम। तर्जुमान वजीर आला पंजाब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। घर से आने वाले खाने की पूरी लिस्ट सुना दी। करतारपुर कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा अमन का दौर। भारत मुज़ाकरात पर राजी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक भारत मुज़ाकरात 14 जुलाई को वाघा बॉर्डर पर होंगे। पाकिस्तान का रवां साल नवंबर तक राहदारी को ऑपरेशनल करने का इरादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाक रूस ताउन से मुआशी खुशहाली आएगी। रूसी कमांडर ने पाक फिजाइया के सरबराह से भी मुलाकात की। पाक फिजाइया ने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। 316 दरखास्त गुजार कामयाब। रवां साल 1,23,316 आजमीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। कामयाब उम्मीदवार 10 जुलाई तक रकम जमा करवा सकेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर कहते हैं हुज्जाज किराम को 25 से 58,000 रुपए वापस मिलेंगे। पाकिस्तान स्नूकर में छा गया। वर्ल्ड टीम स्नूकर कप शाहीनों के नाम। दोहा में होने वाले फाइनल में असजद और बिलाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम ने रिवायती हरीफ भारत को 3-1 से हराकर गुज़िश्ता शिकस्त का बदला ले लिया। शारजा के हुक्मरान डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद के साहबजादे शेख खालिद बिन सुल्तान लंदन में इंतकाल कर गए। खालिद बिन सुल्तान मशहूर फैशन ब्रांड सीमे के मालिक थे। खालिद बिन सुल्तान की वफात पर शारजा में 3 रोजा शोक का ऐलान। श्रीलंका में पुलिस चीफ और साबिक सेक्रेटरी दिफा गिरफ्तार। हुकूमती तर्जुमान के खारजा के मुताबिक इन तंजीमों के असासे भी मुंजमद किए जाएंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अमेरिका ने भी मान लिया कि बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने BLA, जुंदुल्लाह और जैशुल अदल के नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिए। अमेरिका की OFAC की लिस्ट में शामिल तंजीमों या अफराद के असासे भी मुंजमद कर लिए जाते हैं और उन्हें दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है। अमेरिकी शहरियों पर इन तंजीमों और अफराद से लेन देन करने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान ने अमेरिकी इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि BLA 2006 से पाकिस्तान में कलदम करार दी जा चुकी है। ये तंजीम हालिया अरसे में कई दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रही है। उम्मीद है कि ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल होने से इसकी ऑपरेट करने की गुंजाइश कम हो जाएगी। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के बैरूनी स्पॉन्सर्स का भी एहतसाब और दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाया जाए।
ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، ایمنسٹی اسکیم کے تحت اثاثے ظاہر کرنے کی سہولت کا آج آخری روز ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے 50,000 سے زائد افراد نے استفادہ کر لیا ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی جانب سے کئی ارب روپے کے اثاثے ظاہر کرنے کے نتیجے میں مجموعی طور پر اربوں روپے کا اضافی ریونیو ملا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ایمنسٹی اسکیم میں دولت اور اثاثے ظاہر کرنے کے ساتھ ٹیکس جمع کرانا لازمی نہیں ہے۔ اثاثے ظاہر کر کے پورے سال کے دوران ٹیکس جمع کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے انہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ کراچی سے خبر دیں گے، جہاں انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث ایک اور زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ 5 سالہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا۔ شہر میں دیگر متعدد مقامات پر کھلے مین ہولز اور شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان، بتائیے گا ابھی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شہر قائد میں؟ جی بالکل، انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث ایک اور زندگی کا چراغ گل ہوا۔ 5 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہوا، جو کہ 2 سے 3 روز سے لاپتہ رہا۔ تاہم اس کے علاوہ شہر بھر میں درجنوں مقامات پر درجنوں مین ہول گٹرز کی لائنیں جو ہے وہ کھلی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ شہریوں کے لیے کافی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ اب یہ نالا جا رہا ہے، یہ نالا بھی کھلا ہوا ہے، یا گڈھے بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے حادثات جو ہے نا یہ رونما ہوتے ہیں۔ پانی کی قلت کے بعد جب شکایت کی جاتی ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اگر کارروائی کی بھی جائے تو گڈھے کھود کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو کہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر کھلے سیوریج کے مین ہولز ہیں، جو کہ حادثات کا باعث بنتے ہیں اور شہریوں کے لیے اس وقت بھی جو ہے وہ درد سر بن کے رہ گئے ہیں۔ جی، پشاور کے 200 بیڈ کے سرکاری مہمان خانے میں چند ہی مزدوروں کی موجودگی۔ کھلے آسمان تلے رات گزارنے والے مزدور کیوں سرکاری مہمان خانے میں نہیں آ رہے؟ احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے شہاب الدین۔ جی شہاب، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، گزشتہ رات ہم نے اسپین جمعات پر وہ مزدور آپ کو دکھائے تھی، ان مزدوروں سے ہم نے بات کی تھی، وہ آپ نے سن لی تھی کہ جو فٹ پاتھ پر کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر جو سرکاری مہمان خانہ، ہم نے کہا تھا کہ ہم آج آپ کو یہ سرکاری مہمان خانے کے احوال بتائیں گے کہ کیوں یہاں پر تو تقریباً 200 کے قریب بیڈز کیپیسٹی ہے، 200 کے قریب مزدور اور وہ لوگ جو مہمان دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کی کیپیسٹی یہاں پر موجود ہے۔ اس سرکاری مہمان خانے کا کیئر ٹیکر مشرف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت سارے مہمان یہاں پہ خود ہی آ رہے ہیں، لیکن گاڑی کا جو مسئلہ ہے وہ پریویل کا مسئلہ بھی بن گیا ہے، چونکہ 4th کوارٹر نہیں ملا ہے۔ زیادہ تر مزدور اور وہ لوگ کھلے آسمان تلے اس وقت بھی سوئے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہیں پر موجود ہیں، یہاں پر وہ آ نہیں سکتے اور سرکاری گاڑی میں تیل نہیں ہے۔ جی، کراچی والوں کا ایک مسئلہ شہر میں رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہیں۔ شہریوں کی سستی سواری موٹر سائیکل چوروں کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ فیضان جلیس رپورٹ کریں گے۔ کراچی 2 کروڑ سے زائد نفوس آبادی کا شہر، موٹر سائیکل جو متوسط طبقے کی سواری ہے۔ شہر قائد میں موٹر سائیکل کی بڑھتی چوریوں سے شہری پریشان ہیں، تو دوسری جانب ACLC موٹر سائیکل چوروں کو گرفتار کر رہی ہے۔ SSP ACLC امجد شیخ کہتے ہیں شہر میں موٹر سائیکل کی چوری میں اندرون سندھ کے گروہ کراچی میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ 15 دن میں 2 ہمارے آرگنائز گینگز تھے، ایک تو بھائیوں کا گینگ تھا، یاسین اور عمران بھائیوں تھے، یہ کشمور سے بلانگ کرتے تھے، اور مختلف ایسے دوسرے بھی گینگ ہیں جو بلانگ تقریباً انٹیریئر سندھ سے کرتے ہیں، خاص کر جیکم آباد، کشمور اور شکارپور، ان میں سے بہت زیادہ ان کی ہے۔ جرائم کی وارداتوں میں موٹر سائیکل کا استعمال بڑھنے پر ACLC نے مرحلہ وار عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو بھی نئی موٹر سائیکل آن روڈ ہوگی وہ مینوفیکچرر کی طرف سے اس میں ٹریکر انسٹال کر کے وہ کسٹمر کو ہینڈ اوور کی جائے گی۔ سیکنڈ فیز میں جو پچھلے 3 سال سے گاڑیاں آن روڈ ہوئی ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اور اس کے بعد فیز وائز ہم پیچھے چلتے جائیں گے۔ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران متعدد کارروائیوں میں 2400 سے زائد چوری شدہ گاڑیاں برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ فیضان جلیس، آج نیوز، کراچی۔ اور اب ذکر اہم گرفتاری کا۔ ہیروئن برآمدگی کے الزام میں گرفتار مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے گرفتار رہنما رانا ثناء اللہ عدالت میں پیش۔
एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी को जुल्म करार दिया। राना साहब, ये क्या कहेंगे, सियासी इंतकाम में क्या है? ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत है। आज न्यूज ने राना सना के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी हासिल कर ली, जिसके मुताबिक मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई की गई। राना सना की गाड़ी से 15 किलो मंशियात बरामद हुई। पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नारे लगाकर दिल की भड़ास निकालते रहे। राना सना को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर कारकुनान आज भी सड़कों पर निकले। पुलिस ने नून लीग फैसलाबाद के सदर को हिरासत में ले लिया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मतवाले दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में तलाल चौधरी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली से पहले पुलिस भी एक्शन में आई। नून लीग फैसलाबाद के सदर शेख एजाज को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले 24 कारकुनों को मकामी अदालत में पेश किया गया, जिन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह की अहलिया को टेलीफोन